ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ایک بار پھر فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا. اس میں ہم نے دن میں روزہ رکھ کر کے اور رات میں قیام اللیل کر کے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہم نے یہ اعمال انجام دیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو پچھلے رمضان ہمارے گزر چکے ہیں، اے اللہ تو انہیں شرف قبولیت سے نواز، اور اے اللہ جو اس مہینے میں ہم جو تیری عبادت انجام دے رہے ہیں اس میں ہمارے لیے اخلاص پیدا فرما، آمین. دینی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی چند دنوں پہلے ہم پر سایہ فگن ہوا تھا، آدھا رمضان، نصف رمضان گزر چکا. اب جو ہے رمضان کے ایام جو ہے یہ اس کی الٹی گنتی یعنی اختتام والی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ہم نے اس میں روزہ رکھا، قیام اللیل کیا، ہم نے ان ایام میں جتنا ہو سکا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں مال عطا کیا ہم نے اس میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا. میرے بھائیوں، یہ ایام جو گزر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں چاق و چوبند ہو کر کے اور ان ایام کو ضائع اور برباد ہونے سے بچاتے ہوئے اور زیادہ پختگی کے ساتھ اور زیادہ چستی کے ساتھ اور زیادہ اکتائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد وہ ایام رمضان المبارک کے وہ آخری عشرے شروع ہو جائیں گے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادتوں کا بہت سارا ثواب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. اور احادیث کے روشنی سے صحابیات نے، خود اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری عشرے میں جو آپ کی عبادتیں ہوتی تھی، جو آپ کی
آخری عشرے کے تعلق سے جو فکر مندی ہوتی تھی انہوں نے احادیث کے ذریعے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو سننے کے ساتھ جو یہ مبارک ایام جو بچے ہوئے ہیں اور خصوصاً جو آخری عشرہ جو چند دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دینی بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جس کی عادت پڑ جاتی ہے، انسان جس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ عادتاً اس عبادت کو یا اس کام کو کرتے ہوئے اس کے اندر سے اس کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ بس عادتاً ایک معاملہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا ابتدائی رمضان شروع ہوا، لوگوں نے بڑی چستی کے ساتھ اس میں روزوں کا اہتمام کیا اور اسی طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ ایک انسان کی عادت بن گئی، اس کی اہمیت اس کے دل سے نکل گئی، تو وہ عادتاً وہ عبادتوں کو اہتمام تو کر رہا ہے، عبادتیں انجام دے رہا ہے، لیکن اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں رہ گئی، اس لیے وہ اس عبادت کو کبھی من ہوتا ہے تو کرتا ہے، کبھی من ہوتا ہے تو نہیں کرتا ہے۔ قیام اللیل کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد پہلے روزے سے تقریباً ایک ہفتے تک مسجدیں بھری پڑی رہتی ہے، مصلیوں کو جگہ نہیں ملتی ہے، لیکن جیسے ہی 15 رمضان یا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے وہ مسجدیں ویران ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان روزہ جس طریقے سے رکھ کر کے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے، فسق و فجور سے، لایانی چیزوں سے بچاتا رہتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ پھر اسی اپنی پہلی ڈگر میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور ایسے ہی روزوں کو گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طریقے سے میرے روزے گزر جائے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کی جب وہ عادت ہو جاتی ہے، شروعات اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا اختتام اور اس کا استمرار یعنی درمیانی چیز اچھی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ چیز جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے بیان فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے، جس میں ہمیشگی ہو، اس کا آغاز بھی اچھا ہو، اس کا اختتام بھی اچھا ہو اور اس کا درمیانی مرحلہ بھی اچھا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو وہ اعمال پسند ہے جس میں استمرار ہو، جس میں ہمیشگی ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اتنی ہی ہو جتنی ایک انسان کی طاقت ہو، بہت زیادہ اس کے اہتمام نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ وہ وقت نہیں صرف کر پا رہا ہے، لیکن جتنی ضرورت کے مطابق ہے، جتنی اس کی طاقت ہے وہی اگر کر لے اور اس میں استمرار ہو، اس میں ہمیشگی ہو، تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے احادیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ ایک انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، اس کا افتتاح، اس کا آغاز تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے کیا، بڑے چاق و چوبند کے ساتھ، بڑی چستی کے ساتھ کیا، لیکن اس کا اختتام کیسا ہے، اس کا اینڈ کیسا ہے، وہ ختم کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایک انسان کی اعمال کی قبولیت کا، اس کے درجے، اس کے اعمال کی قبولیت کے شرف قبولیت کو پہنچنے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے خواتین پر ہے، اس کے اختتام پر ہے۔ تو ایک انسان کو جس طریقے سے اس نے رمضان کا آغاز کیا اپنے روزوں کو گناہ سے بچاتے ہوئے، اسی طریقے سے عبادتوں میں اپنے آپ کو صرف کرتے ہوئے اسے درمیانی حصہ بھی ویسے ہی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان کا آخری عشرہ اس میں تو ایک انسان کو بہت زیادہ اس کے عشرے کو عبادتوں میں صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اذا دخل العشر، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جب داخل ہو جاتے تو آپ 3 چیزوں کا اہتمام کرتے، 3 چیزوں کا، آپ یہ تینوں چیزوں کو آپ یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارا یہ آخری عشرہ اور ہمارے جو یہ باقی ایام جو بچے ہوئے ہیں یہ اسی طریقے سے گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بیان فرماتی ہے، شد مئزرہ، کہ آپ اس رمضان کے آخری عشرے میں جب آپ داخل ہوتے، یا رمضان کا آخری عشرہ جب داخل ہوتا، شد مئزرہ، تو آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، آپ اپنی کمر کو کس لیتے،
علماء بیان فرماتے ہیں کہ کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے، اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے۔ رمضان کے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شروعاتی رمضان میں اس طریقے سے عورتوں کے پاس پورے رمضان جانے کی ممانعت تھی، لیکن بعد میں رمضان کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ رات کے ایام میں ایک انسان اپنی بیویوں کے پاس جا سکتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری عشرے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ جائز چیز جو اپنی بیویوں کے ساتھ ملنا جائز ہے، لیکن آپ جائز معاملات کو بھی رمضان کے آخری عشرے میں ترک کر دیتے ہیں۔ شد میزرہو، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو پوری طریقے سے جھونک دیتے تھے، پوری طریقے سے اپنے آپ کو صرف کر دیتے تھے۔ اور بیان فرمایا احیا لیلا، اپنی راتوں کو زندگی بخشتے تھے۔ ہم لوگ جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ تیرے نام سے اللہ میری موت ہے اور میری زندگی ہے۔ تو ایک انسان کی نیند کو بھی موت بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلا، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، اپنی راتوں کو جاگ کر کے، راتوں میں عبادتیں کر کے، اور آپ لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ کہتی ہیں کہ مت پوچھو کہ آپ اس میں کتنی اچھی، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ اپنا قیام کرتے تھے اور کتنا طویل قیام کرتے تھے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ قیام اللیل، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، آپ کے پیروں میں ورم سوجن آ جاتی تھی، آپ لمبا لمبا قیام کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی خصوصاً دوسرے ایام میں تو آپ اس طریقے سے سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، لیکن رمضان کے اس آخری عشرے میں آپ عبادتوں میں اس قدر اپنے آپ کو صرف کرتے تھے کہ احیا لیلا، اپنی رات کو زندگی بخشتے تھے، پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں گزارتے تھے۔ اور آخری چیز، تیسری چیز، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ آپ رمضان کے دوسرے ایام میں تو اپنے اہل و عیال کے، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، قیام اللیل یہ نفلی عبادت ہے، نفلی جو ہے عبادتوں کا اہتمام ہے، لیکن آپ دوسرے ایام میں اپنے اہل و عیال کو نفلی عبادتوں سے جو ہے چھوڑ دیتے تھے۔ آپ ان کو ہر دوسرے ایام میں اتنا زیادہ ان کو اٹھاتے نہیں تھے، بیدار نہیں کرتے تھے، ان کو رغبت نہیں دلاتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اپنے اہل و عیال کو ان عبادتوں میں ترغیب دلاتے تھے، ان کو جگا کر کے، ان کو رغبت دلا کر کے، اس کے ثواب کو بیان کر کے آپ اس ایام کو عبادتوں میں گزارنے کی ان کی رغبت دلاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں 3 چیزوں کا اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے، احیا لیلا، اپنی راتوں کو زندگی بخشتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ ہمیں بھی اس طریقے سے یہ رمضان کے جو ایام بچے ہوئے ہیں اور بعد کے جو ایام آنے والے ہیں، اس میں ہمیں خصوصاً اپنے آپ کو اتنا چاق و چوبند بنانا چاہیے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ ہمارے اسوہ اور نمونہ ہے، ہم آپ کے متبعین میں سے ہیں، ہمیں آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ کے معمول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے آخری عشرے میں چند اعمال ہے جس کی ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس اعمال کو انجام دے، چونکہ رمضان کا یہ آخری عشرہ رمضان سے ملا ہوا ہے۔ دوسرے دنوں میں نہ اس تعلق سے کوئی باتیں ہوتی ہے، نہ جمعہ کے خطبے میں، نہ کسی دروس میں، صرف یہی ایک ایام ہوتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس میں رمضان کے تعلق سے، رمضان کے آخری عشرے کے تعلق سے، اسی طریقے سے رمضان کو گزارنے کے، رمضان کو کس طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس کے بارے میں علماء کرام سے، خطبات سے اور دینی تعلیمات سے، دین و دروس سے ہم اس کو سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہی مواقع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں ایک انسان کو رات جاگ کر کے عبادت کرنی چاہیے، عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رات پورے آخری عشرے میں 10 راتیں یا 9 راتیں جو ہوتی ہے، پوری رات میں عبادت کرنا چاہیے۔ پوری رات میں لوگوں نے آج
اس رات کو جاگنے کی رات تصور کر لیا ہے. اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں آج جاگنے کی رات ہے، اور وہ جاگتے ہیں لیکن اس میں عبادت نہیں کرتے، اور عبادت کر بھی رہے ہیں تو چھوٹا موٹا عبادت کر کر کے وہ پوری رات جاگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاگ کر کے ہی عبادت کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، رات جاگنا نہیں ہے، پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنا ہے، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، جس طریقے سے صحابہ کرام کی تعلیم تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو رات کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جو قیام اللیل کروایا، وہ اتنا لمبا قیام تھا کہ صحابہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں ڈر ہونے لگ گیا کہ ہماری سحری چھوٹ جائے گی، ہمیں سحری نہیں مل سکے گی، اتنا لمبا آپ قیام کرتے تھے. تو قیام اللیل کرنا ہے، رات کو جاگنا نہیں ہے، رات جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا ہے. اور خصوصاً اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا ہے جس رات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید کی ایک پوری سورہ نازل فرمائی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں شب قدر، لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو بتاتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ رات اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ رات 1 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل یہ رات ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت کو اگر ایک انسان سمجھے، یہ رات اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ صرف اللہ رب العالمین نے اس رات کو 5 دنوں میں سکوڑ کر کے 5 دنوں میں جو ہے اس کو لا کر کے جمع کر دیا. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو پورے 12 مہینے بھی اگر اسے اس رات کو گزارنے کے لیے جاگنا پڑے، اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے پورے 12 مہینے بھی اگر اس کو تلاش کرنے کے لیے جاگنا پڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ جاگے، کیونکہ یہ ایک پورا سال 12 مہینے اگر ایک انسان پوری رات جاگ کر کے اس رات کو تلاش کر رہا ہے، تب بھی وہ اس ایک سال سے زیادہ اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس کی ٹوٹل جو پورے سال کی کاؤنٹنگ ہے وہ 83 سال سے زیادہ ہے. 83 ایئرز جو ایک انسان کی آج کی زندگی بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کی جو ایوریج ایج ہے وہ 60 سے 65 سال ہے. ایک انسان ایک رات عبادت کر کے 1000 مہینوں کی عبادت یعنی 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا جو ہے اس کو پا رہا ہے، تو یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. تو کہا کہ اگر ایک انسان کو پورے 12 مہینے، پورے 1 سال بھی اگر جاگنا پڑے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ جاگے، کیونکہ 12 مہینے ہی تو لگنا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کو فائدہ ملنے والا ہے، جو اس کو اس رات کے عبادت کا جو ثواب ملنے والا ہے، وہ اس 1 سال کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو ایک انسان کو خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں پورا عشرہ عبادت کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ اس عشرے میں بھی تاک عبادت، تاک کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. آپ اگر پوری رات جاگ رہے ہیں، پورے 9-10 دن اگر وہ پوری رات جاگ کر کے بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ صرف عشرے کی رات، تاک رات تلاش کریں تو آپ تاک راتوں کو جاگے، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. تو دوسرا عمل یہ ہے کہ ایک انسان کو اس آخری عشرے میں جو شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو پانے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے اور آخری عشرے کے جب چند ایام بچے رہتے ہیں، انسان بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے غافل ہو جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے تھے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. تو جو آخری عشرہ ہے، آخری ایام ہے جس میں ایک انسان غافل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہے کہ ابھی مجھے مارکیٹنگ کرنا ہے، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے خرید و فروخت کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اس کے دماغ میں ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں یا ان چیزوں میں اپنے آپ کو صرف کرتے ہوئے خصوصاً ان بہت بہترین ایام کو جو ہے وہ ضائع اور برباد کر دیتا ہے. تو ایک انسان کو فرائض کے ساتھ جو نوافل کی جو اس نے شروعات میں جو اس کا اہتمام کیا تھا، اسے آخر میں بھی اس کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر وہ مجھ سے ضائع اور برباد نہ ہو جائے. ایک انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ہم اور آپ جو بھی اپنے گھر والوں کے تئیں ذمہ دار ہیں،
جو اس کے ساتھ ذمہ داری لگی ہوئی ہے، اگر وہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دے، یا کسی کے اپنے گھر کے کسی اور فرد کے حوالے کر کے اگر وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے اس آخری عشرے میں اعتکاف کرے، اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے حوالے کر کے، یا اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے پورا ایک روٹین بنا کر کے، پورے ایک 10 دن کا جو ہے پورا ایک ترتیب بنا کر کے اگر وہ کوشش کر کے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے تو اسے بیٹھنا چاہیے۔ اسلام اس طریقے سے پورے سال گوشہ نشینی یا سادھو اس طریقے سے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا کر کے رکھنے کے لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک انسان پورے سال یا سال کے پورے ایام میں اپنے آپ کو ایک سادھو اس طریقے سے بنا کر کے یا ایک گوشہ نشینی اختیار کر کے عبادتوں میں لگا رہے، خلوت اختیار کر لے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خصوصاً رمضان کے مہینے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی تعلیم ہے کہ آپ اپنے پوری زندگی میں آپ نے پورا سال کے آخری 10 دنوں میں آپ اعتکاف کرتے تھے، آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے اس سال میں 20 دنوں کا اعتکاف کی نیت کی تھی، لیکن آپ کو اس کا موقع نہیں مل سکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف جس میں ایک انسان اس اعتکاف یہ ہمیں سکھاتی ہے، اعتکاف جو معتکف ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف یکسو ہو کر کے، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ یہ یاد کرتا ہے کہ میرے لیے سب سے پہلے میں ہوں، مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ایک انسان کو یہ اعتکاف قبر کے مناظر دکھاتا ہے، ایک انسان کو یہ اعتکاف اس کے وہ اعمال دکھاتا ہے جو اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کرنے ہیں، اور اس کے لیے اسے وہ یاد آتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، سب سے پہلے مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کروں، عبادتوں کا اہتمام کروں، قرآن کی تلاوت کروں۔ اس طریقے سے جو عبادتیں ہو سکے ایک معتکف انسان اعتکاف میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرتا ہے۔ تو ایک انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اگر وہ ترتیب بنا سکتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو کسی اپنے گھر کے کسی اور فرد کو دے کر کے، یا اپنے بزنس کے کاروبار کو کسی اور کے حوالے کر کے اگر وہ اس طریقے سے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے تو اسے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی بہت آخری عشرے کے ایک بڑے اعمال میں، بڑے عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو جس طریقے سے اس نے رمضان کی ابتدا میں قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کیا، اسے اس آخری عشرے میں بھی قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کا، یہ قرآن اور جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے، جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یتلون حق کا تلاوتی، کہ وہ لوگ جو اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز میں پڑھا جائے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھا جائے، اور اس میں جو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ اور یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ایک انسان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن کو کم سے کم ایک مرتبہ، کیونکہ صرف ایک یہی مہینہ ہے جس میں ایک انسان قرآن سے اپنے رابطے کو جوڑتا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، قرآن سے اپنا تعلق گہرا کرتا ہے، وہ قرآن کی محبت میں قیام اللیل کرتے ہوئے 1 گھنٹہ تقریباً 1-1.25 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے وہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، قرآن سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، سواری پر بیٹھا ہے یا اس طریقے سے گھر میں کہیں بیٹھا ہے، کسی کونے میں بیٹھا ہے، جہاں ایک انسان بیٹھا رہتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن سے اس کا تعلق جو ہے اس مہینے میں بہت مضبوط ہوتا ہے، تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم 1 مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، تبھی تو وہ سمجھے گا کہ اللہ رب العالمین اسے کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس بات سے منع کر رہا ہے۔ یہ آیت، یہ حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے۔ ایک انسان جب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تبھی تو اس کو سمجھے گا۔ تو قرآن کو کم سے کم 1 مرتبہ اس آخری عشرے میں خصوصاً ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں
اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کریم ہے، اللہ رب العالمین بزرگی والا ہے، اور اللہ رب العالمین شرم کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ چیز ناپسند ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے مجھ سے مانگے اور میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے عار آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کو، جو میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے دعا کر رہا ہے، تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ ایک انسان کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، تو آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اللہ رب العالمین آپ کی گناہوں کو بخش دے گا، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کریم ہے، حیم، اللہ رب العالمین شرم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں رمضان کے اس آخری عشرے میں خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان کی دو طریقے کی دعائیں ہوتی ہے، ایک انسان جو دعا کرتا ہے وہ اس کی حاجات، ضروریات کے تئیں ہوتا ہے، اور ایک انسان کی دعا ہوتی ہے جو کنٹینیو، جو مسلسل وہ دعائیں کر رہا ہے۔ ایک انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، ایک انسان کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین سے کچھ نہ کچھ، اللہ رب العالمین سے اس کا سوال کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنے بڑوں کے لیے دعا کرے، جو لوگ اس دنیا سے آپ کے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ جو چند ایام، جو تقریباً ایک دوسرا عشرہ ختم ہو کر کے تیسرا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں جو عبادتیں ہیں، چاہے وہ آخری عشرے میں رات جاگ کر کے عبادت کرنا ہو، شب قدر کی رات کو تلاش کرنا ہو، اعتکاف کرنا ہو، صدقہ و خیرات کرنا ہو، یا اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، اس طریقے سے رمضان کے آخری عشروں میں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چند لمحہ ہی بچا ہے، اس کے بعد جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، کل اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، کیونکہ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ اگر ہم نے اس میں عبادتوں کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو دل جمعی کے ساتھ ادا کیا، تو یہ ہمارے لیے شہادت کے درجے سے بھی کئی زیادہ بڑا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، طلحہ بن عبید اللہ والی روایت، کہ جس میں دو صحابہ ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ساتھ ایمان لائے، لیکن ایک صحابی جنگ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے صحابی ایک سال رمضان پانے کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں رات میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت سے ایک فرشتہ نکلتا ہے، اور جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا، اسے فرشتے نے پہلے جنت میں لے جا کر کے داخل کیا، اس کے بعد وہ فرشتہ نکلا اور پھر شہید کو لے جا کر کے اندر جو ہے جنت میں داخل کیا، اور اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ سے کہتے ہیں وہ فرشتہ کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم واپس جاؤ۔ طلحہ بن عبید اللہ جب بیدار ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کس بات کا تعجب کر رہے ہو، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ کیا اس بات کے صحابی نے رمضان کا مہینہ پایا نہیں، اور رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کر کے، فرائض کی ادائی کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر کو پا کر کے، اور بہت ساری عبادتوں کا اہتمام کر کے، کیا اس نے ایک سال زیادہ نہیں پایا؟ کہا ہاں، اس نے کیوں نہیں پایا؟ تو کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اسے شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا، اور ان دونوں کے ثواب میں اتنا فاصلہ تھا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک انسان کو ملے تو وہ اس کے لیے شہادت کے درجے سے بھی کئی زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک انسان اس میں چاق و چوبند کے ساتھ، اس میں دل جمعی کے ساتھ، اور جس طریقے سے اس کا افتتاح کیا تھا، جس طریقے سے اس کا آغاز کیا تھا، اس کا اختتام بھی اسے اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی ایک آخری آیت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، یتلون کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، نماز کی ادائیگی کی، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ،
اور جو ہم نے انہیں مال دیا اس میں سے انہوں نے کبھی موقع ملا تو چپکے سے خرچ کیا، چپکے سے دیا، اور کبھی موقع ملا وہ علانیہ ظاہری طور پر دے کر کے خرچ کیا۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یرجون تجارت لن تبور، وہ تجارت کر رہے ہیں۔ آپ سب تجارت میں ماہر ہیں، ہم لوگ تجارت میں صفر ہیں، آپ لوگ تجارت میں ماہر ہیں۔ تجارت بزنس آپ کے دلوں میں، آپ کے خون میں ہے کہ آپ تجارت کو سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی زبانی ہی کہتے ہوئے بیان فرمایا یرجون تجارت لن تبور۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، اور جو مال اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کر رہے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، تو وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس کا کبھی بھی ان کو گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا۔ وہ تجارت ایسی ہے کہ جس سے ان کو فائدہ ملے گا، وہ گھاٹے میں نہیں پڑیں گے، وہ نقصان میں نہیں پڑیں گے۔ تو یہ تجارت کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے۔ چھپکے سے خرچ کرنے کا موقع ہے چھپکے سے کرے، یا کبھی ظاہری طور پر دینے کی خرچ بات آئے، جس طریقے سے صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ فلاں موقع پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، کون ہے جو اٹھ کر کے آئے؟ تو صحابہ دکھا کر کے، تاکہ لوگوں کے دل میں بھی وہ شوق پیدا ہو، دکھا کر کے خرچ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی میں فلاں چیز اپنے فلاں باغ میں آپ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ میں ایک موقع پر جب آپ کو مال کی ضرورت پڑی، آپ نے اپنا ذاتی سارا زیورات آپ نے سارے مکہ والوں سے مانگنے کی طلب کی کہ جو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جنہوں نے اپنا سارا زیور جو مکہ کی خاتون مالدار خاتون میں سے تھی ایک پہاڑ بنا کر کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا ذاتی مال ہے اور میں آپ کو اس کے حوالے آپ کو میں دے رہی ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ خرچ کر دیجئے۔ یہ خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا تھا کہ صحابہ کبھی خفیہ بھی خرچ کرتے تھے، کبھی ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے تھے۔ تو یہ ایسی تجارت ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو اپنا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں برکت دے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو اپنے مال کو بچا کر کے روک کر کے رکھ رہا ہے، اپنے جیب کو جو ہے بھاری کر کے، اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتا نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے ہے، اے اللہ تو اس کے برباد کر دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے مال کو جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے جتنا ہو سکے، یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، جہاں مناسب ہو مساجد میں، مدارس میں، جمعیت میں دینے کی کوشش کرے، اور اپنے گھروں کے جو غریب فقیر محتاج ہے، جو آپ کے رشتہ داروں میں جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، آپ ان کے بھی بارے میں سوچتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کریں۔ اسی طریقے سے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث جو بڑے ہی اہم کام انجام دے رہے ہیں، بہت ساری سرگرمیاں انجام دے رہی ہے، جمعہ کے خطبے، اس طریقے سے درس و دروس، اور جو لوگ مساجد اور مدارس کو تعمیر کر رہے ہیں ان کے لیے جو تصدیق نامہ ہوتا ہے اس کو پھیلا کر کے اس طریقے سے جمعہ کے خطوب کو بھیجنا، خطیبوں کو بھیجنا، اور رمضان کے مہینے میں جو ہے کارڈ ہوتے ہیں، رمضانی کارڈ ہوتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرنا، جمعیت کے جو بڑے بڑے اہم فتاوے ہوتے ہیں ان کو کرنا، بہت سارے مساجد کے مدارس کی دیکھ بھال کرنا، یہ جمعیت کے اندر ہوتے ہیں، جمعیت کے سرگرمیوں میں ہوتے ہیں۔ اور یہ سب جو چیزیں ہوتی ہے یہ جمعیت میں کوئی بڑا انسان، کوئی بڑا مالدار انسان نہیں ہے، یہ آپ لوگ کے تعاون سے ہوتا ہے۔ جو آپ لوگ صدقہ و خیرات زکوٰۃ کے ذریعے جو اپنا تعاون جو پیش کرتے ہیں، وہ اسی کے ذریعے یہ ساری سرگرمیوں کو انجام دیتے ہیں۔ آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، آپ جتنا ہو سکے 10 روپیہ، 100 روپیہ، 50 روپیہ، جو آپ کی کیپیسٹی ہے، 500، 1000، جتنا آپ دے سکتے ہیں صدقہ و خیرات زکوٰۃ کے ذریعے آپ دیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مرنے کے بعد آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مرنے کے بعد جو یہ سرگرمیاں انجام ہوتی رہے گی، جو یہ چیزیں جو چلتی رہے گی، آپ کے نام اعمال میں بھی جو ہے ثواب میں بڑھوتری ہوتی جائے گی، آپ کا نام اعمال بھی بڑھتا جائے گا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ نماز کے بعد، جمعہ کے بعد
جو چندہ ہوگا آپ اس میں اپنا تعاون پیش کریں. صوبائی جمعیت کی طرف سے جو یہ سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہے آپ اس میں اپنا تعاون پیش کریں. اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین آپ کی روزی کمائی میں برکت عطا فرمائے گا. آپ خرچ کریں. یہ شیطان ہوتا ہے جو خرچ کرنے کے لیے آپ کو دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ خرچ کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اور برکت عطا فرمائے گا. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو روکواتا ہے، جو کہتا ہے کہ مت خرچ کرو، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ خرچ کرو. دنیا میں اگر نہیں بھی مل پایا، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا، انسان کو برکت حاصل ہوگی، لیکن اگر نہیں بھی ملا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے لیے وہ باغ تیار کر رہا ہے. آپ کے صدقے سے 1 روپے کے ایک دانے سے آپ کے لیے 700 سے زیادہ شاخیں تیار ہو رہی ہے، وہ پھل تیار ہو رہے ہیں. آپ اس کی کوشش کریں. تو جمعیت کی طرف سے جو مچندین میں جس طریقے سے آیا ہوا ہوں یا جو لوگ کھڑے ہوں گے آپ اس میں اپنا تعاون پیش کریں. اللہ رب العالمین آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین جو رمضان کا جو بقیہ ایام جو بچا ہوا ہے ہمیں اس میں خصوصاً قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا اور صدقہ و خیرات اور اس طریقے سے آخری عشرے میں عبادتوں کا اہتمام کرنے اور شب قدر کی رات کو تلاش کرتے ہوئے اس رات کو عبادت کے ساتھ جاگنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی عبادتوں کو خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو اب بھی غفلت کے شکار ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار کے کہہ رہے ہیں یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ کر گیا، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، یہ وقت نکل نہ جائے. تو اس انسان سے میری گزارش ہے اور اللہ رب العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس انسان کو اللہ رب العالمین تو غفلت کی راہ سے ہٹا کر کے اسے چاق و چوبند اور عبادتوں کا اہتمام میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں جو ایام بچے ہوئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں سے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اے اللہ انہیں اس کا ان کے جو بدلہ دینے اور آگے چل کر کے ان کی صحت یابی کی اللہ میں اس دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں صحت مندی عطا فرما تاکہ آگے چل کے وہ اپنے روزوں کی قضا کر سکے. اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور سلامتی کے ساتھ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ وہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.